راہیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رہ پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنعان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راہیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راہیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی ہو۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نامبارک ہے، نامبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو، اب بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راہیل کا بیٹا۔ تو تم راہیل کی نشانی ہو؟ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ آمین آمین۔ بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھپھی کی جان،
تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں خدا کے پاس ہے؟ جانتا ہوں، خدا نے ان کو اپنے پاس جنت میں بلا لیا ہے، لیکن میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تمہیں اور تمہارے باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ فائقہ پھپھو، کیا جنت یہاں سے بہتر جگہ ہے؟ ہاں میری جان، بہتر ہے۔ تم اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو میرے بچے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے اس بچے کے خوبصورت چہرے اور دلنشین باتوں میں جو یہ کر رہا ہے بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے۔ بس کرو بہن، بس کرو۔ یوسف بھی اپنے دوسرے بھائیوں ہی کی طرح ہے، ان سے مختلف نہیں ہے۔ یوسف کا چہرہ اور اس کی باتیں میرے لیے دل نشین ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپ دو، شاید اس طرح اس کی ماں کی کمی کو کچھ کم کر سکوں۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی، اپنے دوسرے بچوں کی طرح ان کی بھی پرورش کروں گی۔ لیکن تم اپنے اتنے بچوں کے ساتھ کیسے کر سکو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں اجازت نہیں دوں گا کہ یہ لمحے بھر کے لیے بھی میری نگاہوں سے دور ہو۔ وہ شہر جہاں آخری عمر تک رہنا ہے۔ یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا، آ گیا، یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا۔ خوش آمدید، نبی خدا کے قدم مبارک ہوں۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید، دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے۔ بہن، ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟
तुम जानते हो वहीं जा हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा का मकबरा है और हमारी माँ रफ़ा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज़ियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहां जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहेल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहेल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहेल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फायका, राहेल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफो फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं माम, बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक बिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे। वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ। वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे हैं। चलो चले। यहूदा चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
یہ پہنو. یہیں رکو. تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا اور تمہارے دادا اسحاق نبی کا کمر بند ہے. میری خواہش تھی کہ یہ اسے دوں جو کار رسالت کو جاری رکھے. مجھے امید ہے کہ اس کے وارث تم ہی ہو. مجھے یہ کمر بند اچھا لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اور یہ کمر بند میرے پاس امانت تھی. قمیض میں نے بھائی کو دے دی. یہ کمر بند فی الحال تمہارے پاس رہے. اسے کہیں گم نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس کمر بند کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے. مثلاً کون؟ مثلاً میرے بھائی. اس کی تم فکر مت کرو. چلو جلدی کرو، ہمیں تمہارے بابا کے درس میں پہنچنا ہے. چلو. حسد یعنی وہ نعمت اور دولت و مقام و منزلت جو کسی بندے کو عطا ہوئی ہے اس کی نابودی کی آرزو کرنا. حسد یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کے ہونے کو برداشت نہ کرنا. حسد یعنی دوسروں کی کامیابی اور خوش قسمتی کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی فقر و تنگ دستی کا خواہش مند ہونا. اب تم میں سے کوئی بتائے کہ حاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ کمر بند جو یوسف نے باندھا ہوا ہے وہ تو اسحاق نبی کا ہے. فائقہ نے یوسف کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو آنے والے پیغمبر کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یعنی حاسد کا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہو. شاباش. حاسد وہی ہوتا ہے جو تم نے کہا. حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو خواب و مانوی اور علمی کیسا چیزیں، دکھاوا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. مادی اور مال و متاع دنیا ہوں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوسف کو نہیں آئے گا. میرے پیارے یوسف، کیا تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا؟ بابا، کیا حاسد کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے؟ شاباش بیٹا، شاباش. جواب یہی ہے جو تم نے دیا. حاسد کو چاہیے کہ جان لے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. حاسد کو نہ دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں نہ آخرت کے انعام. حاسد اپنے حسد کی وجہ سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ حاسد نہ محسود، کوئی بھی اس دار فانی میں باقی رہنے والا نہیں. اگر حاسد یہ جان لے تو اپنی دنیا کو حسد اور تنگ نظری کی وجہ سے جہنم میں تبدیل نہ کرے. ایک بن ماں کے بچے سے محبت کرنا فطری بات ہے. کیا جن کی مائیں زندہ ہوں ان سے محبت نہ کرنا بھی فطری بات ہے؟ یعنی جن کی مائیں ہوں انہیں محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف تو پھپھو اسے نئے نئے کپڑے پہناتی ہیں اور اسے سجاتی سنوارتی ہیں، دوسری طرف ماں اسے زانوں پر بٹھاتی ہے اور بہترین کھانے دیتی ہے. ہمارے سامنے اس کی حفاظت ظاہر کرتے ہیں لیکن بابا اسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بھائی یوسف ہے ہی اتنا سمجھدار اور شیریں زبان. اس کا معصوم چہرہ واقعتاً چاہے جانے کے قابل ہے. ہم سب ہی اپنے بھائی یوسف کو چاہتے ہیں لیکن غلطی تو ہمارے والدین کی ہے نا. وہ کیوں یوسف سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تم نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند اور بازو بند دیکھا جو یوسف نے باندھا ہوا تھا؟ ہاں، بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو ملنی چاہیے.
تو پھر پھپھو فائقہ نے وہ یوسف کو کیوں دیا؟ یہ تو پھپھو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. وقت غروب جب گلہ واپس لے کر چلیں گے تو پھر پھپھو کے پاس چلیں گے. بھائیوں پتھر، چلو آزما کے دیکھتے ہیں. میں تم سب کو ہرا دوں گا. یہ لو، یہودا نے پھر وہی شروع کر دیا. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. چلو شاباش، زور لگا. نہیں اٹھا سکتے. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. شاباش، زور لگاؤ. کیا بات ہے، اب تم کو نیچ کرو. تم اٹھاؤ. شاباش اٹھا. سلام خالہ. سلام زلفا. سلام. کہاں جا رہے ہیں؟ گلے کو باڑے میں چھوڑیں گے، پھر ہم پھپھو فائقہ کے پاس جائیں گے. دراصل ہمیں ان سے کچھ کام ہے. ہمیں بھی ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں. میرے خیال میں یوں بنا بتائے تمہارا پھپھو کے گھر جانا ٹھیک نہیں. تمہارے بابا پھپھو فائقہ کے پاس ہیں، وہ یوسف سے ملنے گئے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر تم لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے. کیوں؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آ جاؤ. دیکھا بابا یوسف کو ہم سب سے زیادہ کتنا چاہتے ہیں. یہودا فضول باتیں مت کرو. جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے زانوں پر اسی طرح بیٹھتے تھے اور وہ اسی طرح محبت کرتے تھے. بلہا اور زلفا اسی لیے کہہ رہی تھی کہ پھپھو فائقہ کے پاس یوں ہی اچانک مت جانا. فضول باتیں مت کرو. میں تو جا رہا ہوں. یہیں رکو بیٹا. سلام بابا. سلام بابا. سلام میرے بچوں. سلام خاندان یعقوب کے مردوں. جیتے رہو میرے بچوں. تم لوگ کب لوٹے؟ بس ابھی ابھی بھیڑوں کو باڑے میں چھوڑا اور یہاں آ گئے. تاکہ کیا؟ ہم آئے ہیں تاکہ فائقہ پھپھو سے کچھ باتیں کر سکیں. ہاں بولو، سن رہی ہوں. پھپھو، یہ کمر بند ہمارے دادا اسحاق نبی کا ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یوسف کے لیے صرف ایک کھلونا ہے. میں نے سوچا کہ یوسف اس میں مشغول ہو کر اپنی ماں کے غم کو بھول جائے. لیکن بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ کمر بند گزشتہ نبی کی میراث ہے اور اس سے بعد میں آنے والے نبی کو ملنا اسحاق چاہیے. نبی کے بعد میں نبی ہوں. یہ کمر بند میرے لیے بابا کی میراث اور یوسف کے لیے ایک کھیلنے اور مشغول رہنے کا وسیلہ ہے. بلہا اور زلفا جب تک راحل زندہ تھی اسے حسد کرتی تھیں. اب جبکہ وہ نہیں رہی تو اس کے بچوں سے حسد کرتی ہے. ان کی باتوں پر کان مت دھرا کرو. بابا، یہودا کہہ رہا تھا کہ آپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن آج آپ یوسف سے ملنے آئے ہیں. اسے اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا. تم لوگوں کو بھی بچپن میں اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا. اگر تم لوگ بھی مجھ سے دور ہوتے تو تمہیں بھی دیکھنے کے لیے آتا. میں تم سب کو چاہتا ہوں. میں مزید ایسی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں. چلو چلو. میں تم لوگوں کو گھر کے مرد اور اپنا دست و بازو سمجھتا ہوں، اور ایک تم لوگوں کے ایک چھوٹے سے کمزور بچے سے برابری کرتے ہو. خدا حافظ بہن. فائقہ پپو، بابا سے کہیے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کیا کرے. کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں. میری جان، تمہیں ماں کی محبت تو ملی نہیں.
کیا آپ باپ کی محبت سے بھی محروم رہنا چاہتے ہو؟ یوسف آرام سے یہاں آ جا بیٹا. چلو چھپ جاؤ، جلدی کرو، جاؤ چھپ جاؤ. سب لوگ چھپ گئے؟ میں 20 تک گنتی ہوں. جاؤ ڈھونڈو انہیں. لیکن ابھی تک یوسف کو نہیں ڈھونڈا. یوسف، پتہ نہیں یوسف کہاں چلا گیا. یوسف، یوسف کھیل ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ. یوسف، کہاں ہو تم؟ یوسف کہاں ہو تم؟ یوسف کہاں چلا گیا ہے؟ مل ہی نہیں رہا. کہیں چھت پر تو نہیں ہے؟ فائقہ پپو اور بسما کے پاس تو نہیں گیا؟ تم لوگ نیچے ڈھونڈو. یوسف، بسما یوسف کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں، یہاں تو نہیں آیا. کیوں، کیا ہوا؟ یوسف گم ہو گیا ہے، یہاں تو نہیں آیا ہے. کیا ہوا؟ یوسف گم ہو گیا ہے. گم ہو گیا؟ تم کہاں تھے جو گم ہو گیا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا؟ وہ چھپ گیا تھا اور اب مل نہیں رہا ہے. سب جگہ دیکھ لیا ہے؟ ہاں، سب جگہ دیکھ لیا. وہ میرے بھائی کی امانت ہے. آؤ دیکھو کہاں کھیل رہے تھے جب گم ہوا. یوسف، یوسف، پپو کی جان کہاں ہو؟ یوسف،
है